فرمایا بس دل و جان سے دعا کیا کرو، لیکن ایسا نہ ہو کہ زبان سے دعا کر رہے ہیں اور دل میں زنا کی بدماشیاں، یہ غیرت کے خلاف ہے۔ دل و جان سے دعا کریں، جتنا درد گردے کے لیے، جتنا کینسر اور پتھری کے لیے رو رو کے ہم دعائیں کرتے ہیں، اپنے لیے اپنے اولاد کے لیے اتنا ہی رو کر اور گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں، اے خدا آپ کے غصے اور آپ کے قہر کے اعمال سے میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں، آج ہی میں اپنے گھر سے ٹی وی اور ٹیبل کو ختم کرتا ہوں، اپنے بیٹیوں کو اور بیوی کو شرعی پردہ کراؤں گا، اے اللہ ایک لمحہ بھی آپ کی ناراضگی میں گزارنا میں حرام سمجھتا ہوں، اسے غیرت شرافت کے خلاف سمجھتا ہوں، شرافت بندگی کے خلاف سمجھتا ہوں، اے اللہ آپ بس آج کے بعد جان دے دوں گا لیکن آپ کو ناراض نہیں کروں گا۔ ارادہ تو کریں، دیکھیں کیسے مدد آتی ہے۔ اگر اللہ والا بننا ہے، جو اللہ نے مجھے اور ہمیں ہمت دی ہے گناہ چھوڑنے کی، وہ ہم استعمال کریں۔ نمبر 2، اللہ سے گڑ گڑائیں، روئیں کہ اللہ آپ نے جو مجھے گناہ چھوڑنے کی ہمت دی ہے اس کو ہمت استعمال کرنے کی ہمت عطا فرمائی ہے۔ بے پردہ عورتیں ہیں اور ہم کہتے ہیں ہم کیا کریں، اس وقت گنڈا سر پہ پسٹل رکھ دیں اور کہے کہ بد نظری کرو تو نہیں کریں گے کیونکہ وہ فائر کر دے گا۔ اب ہمت کہاں سے آ گئی؟ یہ ہمت اللہ نے ہمیں دی ہے نا، جبھی تو ہم بچیں، ورنہ پسٹل سے بچ گئے، اللہ کے احکام سے نہیں بچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی ہے نامحرم کو دیکھنے والے کو، لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، اے اللہ اپنی رحمت سے دور کر دے ان مردوں کو جو دوسروں کی بہو بیٹیوں کو دیکھتے ہیں، اے اللہ لعنت فرما اپنی رحمت سے دور کر ان عورتوں کو جو اپنے آپ کو دکھاتی ہیں، اپنی بہو بیٹی کو لے کر بے پردہ جا رہے ہیں، ہوٹلوں میں جا رہے ہیں، مارکیٹوں میں جا رہے ہیں، رشتہ داروں میں جا رہے ہیں، یہ میری بیوی ہے ملی ہے، یہ میری بیٹی ہے ملی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مرد کو دیوس فرمایا ہے حدیث پاک میں، جو اپنے بہو بیٹی کے پاس نام محرم کو آنے سے نہ روکے اور ملائے، دعوتوں میں ساتھ بٹھائے، بے پردہ گھمائیں تاکہ مرد دیکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیوس فرمایا ہے۔ تیسرا کیا ہے کہ اللہ والوں سے دعا کرانا، اللہ والوں کی دعا آسمان پر جاتی ہے، ان سے دعا کرانا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اللہ والا بنائے، ہم سب کو اللہ والا بنائے۔ اس میں ایک واقعہ حضرت والا سناتے تھے کہ دعا کیا چیز ہے۔ ایک آدمی تھا، اس کا نام نسو تھا، نسو، اور اس کی شکل عورتوں جیسی تھی، اس کی قدرتی داڑھی نہیں آئی تھی، قدرتی داڑھی نہیں آئی تھی، گناہ کی زندگی گزارتا تھا۔ تو ایک بہت بڑے رئیس تھے، یہ بہت پرانی بات ہے، یہ بہت بڑے رئیس، وقت کا بادشاہ، ان کی بیگمات کو خادمہ کی ضرورت پڑی۔ اس نسو نے جو مرد تھا لڑکیوں کا لباس پہنا، اس کے ہاتھ اور چہرہ لڑکیوں جیسا، قدرتی داڑھی نہیں آئی، ایک بال بھی نہیں آیا، اور اس نے لڑکیوں کا لباس پہنا اور جا کے انٹرویو کے لیے پہنچ گیا۔ تھا تو مرد، تو بیگمات نے جب انٹرویو لیا کہ ہمارے پیر دباؤ، مالش کروں، تو مرد کی طاقت کی وجہ سے ان کو یہ پسند آ گئی۔ نسو صاحبہ جو مرد تھا، ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ، ہم تسبیح پڑھتے رہتے کہ میں گناہ گار ہوں، میں گناہ گار ہوں، اللہ نے ہمیں گناہ یاد کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا، اللہ نے ہمیں اپنی فرما برداری اپنی یاد کے لیے پیدا کیا ہے۔ ایک دن نسو کو ایسے دل میں خیال آیا کہ میں زندگی کیسے گزار رہا ہوں، تو یہ بیگمات کی خدمت کر کے حرام مزے لے کر اور جنگل میں جاتا تھا اور روتا تھا کہ اے اللہ مجھے اس زندگی سے نجات عطا فرمائیے، اور حدیث پاک میں جو جس حال میں مرے گا اس حال میں اٹھایا جائے گا۔ لیکن اس نے توبہ کی شرط پہ عمل تو نہیں کیا نا، گناہ سے الگ تو نہیں کیا ہوا، پکا ارادہ تو نہیں، ندامت تو تھی، پکا ارادہ تو نہیں کیا میں آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا، بس جا کر روتا تھا، رونے کا ثواب مل جائے گا، لیکن گناہ نہیں چھوڑے تو اللہ تو نہیں ملیں گے۔ روتا تھا کہ اللہ میں کیسی زندگی گزار رہا ہوں۔ بڑے بڑے تصویر کھینچنے والے ہیں، وہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ گناہ تصویر بنانے والوں کا ہوگا، اور سب سے زیادہ گناہ ان کو ملے گا۔ آج کتنے دوست ہیں ہمارے، انہوں نے تصویر کھینچنا بند کر دی، وہ بڑے پتہ نہیں کیا آرٹسٹ بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں، فلمیں بناتے تھے، آج اللہ کے کرم سے شرعی داڑھی رکھ کر نماز پڑھ کر اللہ کو راضی کر دیں، اور ہم تعویلات دیتے ہیں ڈیجیٹل ہے نان ڈیجیٹل ہے۔ یہ کیسی عکس ہے کہ 10 سال ہو گئے انتقال کو اور ابھی بھی اس کی تصویر آ رہی ہے؟
شادی کو 15 سال ہو گئے، اب بھی تصویریں آ رہی ہیں، یہ کون سا عکس ہے کہ جب بٹن دبایا سامنے آ گیا؟ آ کے فتوا لو نا، ہمیں پتا ہے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں، اس لیے ہم فتوا لیں گے ہی نہیں۔ تفسیر آ کر لیں، 10-15 صفحات ڈیٹیل کے ساتھ ہیں کہ عکس کیا ہے، تصویر کیا ہے، آ کر فتوا پڑھو کہ اللہ کے گھر میں تصویر کھینچنا، حرمین شریفین میں تصویر کھینچنا، دینی اجتماعات کی تصویر کھینچنا کتنی بڑی پکڑ کا خطرہ ہے، وہ نہیں لیں گے ہمیں اپنا شوق پورا کرنا ہے۔ تو نسو جو ہے یہ اس طرح روتا تھا اور اللہ سے کہتا تھا کہ اے اللہ، قیامت کے دن میرا کیا حل ہوگا؟ یہ خبیث عادت مجھ سے کب چھوٹے گی؟ یہ لعنتی کام مجھ سے کب چھوٹیں گے؟ رویا، بہت رویا۔ اللہ کو اس کے رونے اور آوازاری کی ادا پسند آئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے پاس سے جنگل میں ایک ولی کو سفید لباس میں بھیجا اور پوچھا اس نے کہ کیوں روتے ہو؟ بولا حضرت، عرض کیا حضرت، ایک گناہ کا کینسر ہے جو مجھ سے نہیں چھوٹ رہا، یہ بری عادت مجھ سے نہیں چھوٹ رہی اور آپ دعا کر دو۔ اللہ والے نے کہا کہ بھائی میں کیا دعا کروں گا، آپ پہلے گناہ تو چھوڑو، وضو کرو، 2 رکعت پڑھو توبہ کے، صلاۃ الحاجات کے، اور اللہ سے خوب مانگو۔ اور پھر اس اللہ والے نے بھی جو ہے وہ وضو کر کے 2 رکعت حاجت پڑھی اور بہت دعا اس کے لیے کی۔ پتہ نہیں کس درد سے اللہ والے نے دعا کی، سیدھا آسمان پر چلی گئی، سیدھا آسمان پہ۔ ہٹو میری نظروں سے امواج رنگی، یہ کشتی پیا کے نگر جا رہی ہے۔ آج جو ننگی فلموں میں کینسر میں مبتلا ہے، زنا اور شراب اور ڈرگس، ساری رات فیس بک اور یوٹیوب اور ویڈیو گیم اور کارٹون، یہ کیا ملے گا ہمیں؟ اللہ نے کس لیے پیدا کیا ہے؟ خود اپنے اولاد کو دوزخ کا ذریعہ خرید کے دے رہے ہیں، خود اپنے بیٹیوں کو کینسر خرید کر دے رہے ہیں۔ بیٹیوں کا کیا واسطہ ہے اسمارٹ فون سے اور ان چیزوں سے؟ اگر یہ جو واقعات مجھے پتا ہے تباہیوں کے، میں بتاؤں گا تو کیا عصر کی نماز نہیں ہو جائے گی؟ لیکن آپ کو یقین کرنا چاہیے کہ میرے پاس اتنے ای میل آتے ہیں، خط آتے ہیں کہ 8 لوگ ہم مل کر جواب دیتے ہیں، اور 80% سے زیادہ یہی تباہیاں، اور خواتین کے ای میل کہ ہمارے ماں باپ کو پتا نہیں ہے، ہم فلموں میں اور میسیجنگ میں ہم برباد ہو رہی ہیں اور چھوٹتا بھی نہیں ہے یہ کینسر ہم سے۔ ہم ماں باپ کو، شوہر کو، ان کو فکر ہی نہیں ہے کہ ہماری بہو بیٹیاں کس طرح برباد ہو رہی ہیں، بلکہ گھر میں خود فلمیں لگا رہے ہیں۔ اس اللہ والے نے پتہ نہیں کیا دعا کی کہ سیدھا آسمان پر چلی گئی، اور یہ جو نسو ہے وہ جا کر چلا گیا وہاں محل میں دوبارہ۔ اللہ والے کی دعا آسمان پر چلی گئی۔ سن لے اے دوست، جب ایام بھلے آتے ہیں، گھات ملنے کی وہ آپ ہی بتلاتے ہیں۔ بس وہاں بیگمہ کی خدمت کی اور آ کر اپنے کمرے میں آ کر سو گیا نسو، یا سو گئی، کپڑے کو عورتوں والے۔ وہاں پر جو ہے اس کو نیند سے اچانک اٹھایا گیا نسو کو کہ اٹھو اٹھو، شہزادی کا ہار گم ہو گیا، بہت قیمتی، اس زمانے کا لاکھوں کا ہار، اور سب کے کپڑے اتار کر تلاشی ہو رہی ہے۔ یہ سننا تھا کہ دل پر جیسے کسی نے خنجر گاڑ دیا ہو نا، ایسے چیخ نکل گئی کہ جب کپڑے اتریں گے راز کھلے گا، بادشاہ مجھے گردن تک دبا کر مٹی میں کتے چھوڑ دے گا، اور جو جس حال میں مارا جائے گا اس حال میں مرے گا، اس حال میں اٹھایا جائے گا۔ اب جب وہاں گیا تو دیکھا کہ وہ خادمائیں لائن سے کھڑی ہیں اور ان کی تلاشی ہو رہی ہے، یہ بھی جا کر کھڑا ہو گیا وہاں۔ یہ رونا شروع کر دیا، ہونٹ کانپ رہے ہیں، پنڈلیاں کانپ رہی ہیں، آنسو پر آنسو نکل رہے ہیں۔ ایسے موقع پر تو اللہ یاد آتے ہیں نا، اور رونا شروع کر دیا کہ اے اللہ، جب میرا راز کھلے گا تو کیا ہوگا؟ چپکے چپکے دعا کر رہا ہے۔ اس نے جب دیکھا کہ اب باقی 5-6 عورتیں باقی بچی ہیں تو رونے لگا دل ہی دل میں، اے خدا با عطا و با وفا، اے خدا با عطا و با وفا، رحم کن بر عمر رفتہ در جفا۔ اے اللہ، آپ با عطا بھی ہیں، با وفا بھی ہیں۔ اے اللہ، میں نے آپ سے نہیں مانگا تھا کہ آپ مجھے سور کتا نہیں بنانا، آپ نے بغیر مانگے مجھے انسان بنایا۔ اے اللہ، میں نے آپ سے ایمان نہیں مانگا تھا، آپ نے بغیر مانگے مجھے ایمان عطا فرمایا۔ جو بیچارے نابینا ہیں وہ جا کے فلمیں دیکھیں، اگر فلم دیکھتے ہوئے، چاہے گندی فلم ہو چاہے کوئی بھی ہو، اگر فلم دیکھتے ہوئے ہماری ایک آنکھ تھپڑ آئے اور گر جائے اور آواز آئے غیب سے کہ دوسری آنکھ کی باری ہے تو ہم دیکھیں گے؟ یہ فلمیں دیکھ کر اپنی جوانیوں کو گٹر لائن میں ڈال رہے ہیں۔
اپنے بڑھاپے کو خراب کر رہے ہیں ہم لوگ بیان کر کے، اور گناہ نہ کرنا چاہیے. ہم بیان کر کے اللہ کی نافرمانی میں مبتلا سمجھتے ہیں کہ ہم نے بیان کر لیا، ہم نے بڑا تیر مار لیا. اے اللہ آپ تو با عطا و با وفا ہیں، میں نے بے وفائی کی آپ سے بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی، نالائکی کی، میں نالائق ہوں اور نالائقوں سے نالائکی ہوتی ہے. اے اللہ آپ لائق ہیں، آپ کریم ہیں، آپ اپنا کرم کر دیجئے، آپ با عطا با وفا ہیں، میری ستاری کا فیصلہ فرما دیں. اے اللہ جو گناہ میں زندگی میری جوانی گزر گئی اسے معاف کر دیجئے. گر مرا این بارے ستاری کنی، گر مرا این بارے ستاری کنی، توبہ کردم من زہر ہر نہ کردنی. اے اللہ آج آپ میری پردہ پوشی کر لیں، میں وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد جان دے دوں گا لیکن آپ کو ناراض نہیں کروں گا. باقی 3 عورتیں باقی رہ گئیں، اب اس سے کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا، آہستہ آہستہ چیخیں نکل رہی ہیں. پھر اللہ سے فریاد کر رہا ہے، اے خدا ای بندارا رسوا مکن، اے خدا ای بندارا رسوا مکن، گر بدم من سر من پیدا مکن. اے اللہ گرچہ میں نالائق ہوں، میں کمینہ ہوں، لیکن اے اللہ مجھے دنیا میں، قبر میں، آخرت میں رسوا نہ کیجیے. اے اللہ اس شعر کو تو حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے عشاء کے بعد سجدے میں سر رکھ کر فجر کی اذان تک پڑھا. اتنے بڑے اللہ والے. اے خدا ای بندارا رسوا مکن، گر بدم من سر من پیدا مکن. اے اللہ آپ نے تو اتنے میرے عیبوں پر پردہ رکھا ہے، اس عیب پر بھی پردہ رکھ دے ورنہ یہ بادشاہ میرے اوپر کتے اور بھیڑیے چھوڑ دے گا. آج میرا بھید چھپا لیجئے. اے اللہ مجھے ننگا ہونے سے بچا لیجئے، میرے راز کو راز رہنے دیجئے. اے اللہ ہاتھ جلدی ملوا دیجئے، میری باری نہ آنے پائے، میرا راز فاش نہ ہو. اے اللہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، عہد کرتا ہوں کہ گناہ نہیں کروں گا. اے عظیم عظمہ، رو رہا ہے، اے عظیم عظمہ گناہ عظیم تو توانی اف کردن در حریم. اے اللہ بہت بڑے ہیں میرے گناہ، اگر آسمان تک ہو گئے آپ کی ذات اور لامحدود ہے، آپ کی معافی اس سے بھی بڑھ کر ہے. اے اللہ آپ تو ایسے کریم ہیں، اگر خانہ کعبہ میں گناہ کبیرہ ہو جائے آپ اس کو بھی معاف کرنے پر قدرت رکھتے ہیں. اے اللہ آپ میرے عیبوں کو نہ دیکھیے، میرے گناہوں کو نہ دیکھیے. آپ کی ذات جو کریم ہے، جو بغیر استحقاق کے دیتی ہے، جو 100 قتل کے مجرم کو بخاری شریف کی حدیث پاک ہے معاف کر دیتی ہے. اے اللہ مجھے معاف کرنا آپ کے لیے کیا مشکل ہے. یا کریم العف ستار العیوب انتقام ازما مکش اندر ذنوب. اے اللہ شیر اگر کتے پر ہاتھ رکھ دے تو کتے کی زبان بات نکلنا ہے. اے عیبوں کے چھپانے والے کریم ذات میرے عیبوں کو چھپا لے، مجھ سے انتقام نہ لیجیے. اب وہ بے ہوش ہو گیا نشو. ہم اللہ سے جب مانگیں نا تو اللہ کو اللہ سمجھ کے مانگیں، اپنے پر قیاس نہ کریں کہ ہم اپنے اولاد کو کہتے ہیں تو نے بہت ستایا آپ سامنے نہ. ہم اپنے آپ کو نہ دیکھیں، ہم گناہ کرتے کرتے مر سکتے ہیں، تھک سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرتے کرتے نہیں سکتے. ماں کے بچے کو پیشاب پخانے دست لگے ہوئے ہیں، پمپر شارٹ ہو سکتے ہیں، ماں ہاتھ جوڑ سکتی ہے کہ بیٹا ٹھیک ہو جا. اب تو پمپر اور چڈیاں بھی ختم ہو گئی، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں ہر معافی پر تقویٰ کا نیا لباس عطا فرما کر، اللہ اپنی رحمت کی آغوش میں رہ کر، اللہ تعالیٰ ان ہاتھوں سے ہمارے روح کے بوسے لیتے جو ہم دیکھتے نہیں. اجنب نادیدہ صد بوسا رسید من سے گوئے ہم روح سے لذت کشید. اے میرے دوستوں ہم آم کا مزہ نہیں بتا سکتے. اللہ تعالیٰ جن کو اپنا پیار دیتے ہیں اور وہ ہونٹ جو نظر نہیں آتے اس سے جو اللہ اپنے پیاروں کو پیار کرتے ہیں. ماں کیا جانے، ماں چومتے چومتے بچے کو سو سکتی ہے، بچہ ادھر ماں ادھر. اللہ تعالیٰ کو اونگ آتی ہے نہ اللہ کو نیند آتی ہے. اللہ تعالیٰ تو ہمارے دل سے واقف ہے کہ میرا بندہ 4 شرطوں کے ساتھ توبہ کرنے کے لیے تیار ہوا ہے، اسی وقت اللہ تعالیٰ اپنے قرب کا مزہ عطا فرما دیتے ہیں. اتنا رویا اللہ سے کہ بے ہوش ہو گیا. باقی 2 عورتیں باقی بچی تھی، بے ہوش ہو گیا. ہوش آیا تو شہزادیاں چاروں طرف پانی چھڑک رہی ہیں، معافی مانگ رہی ہیں کہ ہمیں ہار مل گیا اور تمہیں اتنی تکلیف بھی
اس لیے معاف کر دو، دوبارہ ڈیوٹی پر آ جاؤں، تم ہمیں معاف کر دو۔ اب تو حالات بدل گئے تھے۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو اپنا بنانا چاہتے ہیں اپنی طرف اللہ اسے کھینچ لیتے ہیں۔ حضرت جگر مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کتنا شراب پیتے تھے، اللہ نے ان کو جذب فرمایا، ولی بن گئے، ولیوں کے سردار بن گئے۔ جو جوش میں آئے دریا رحم کا، گبر سالہ فخر اولیاء۔ آج گٹر لائن میں ہماری زندگیاں جا رہی ہیں، اور لڑکی جو کہتے سمجھ میں آتی ہے حرام عشق میں، اور اللہ تعالیٰ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ جو لڑکی کو ہے اسٹائل پسند، جو ہندوؤں کا یہود و نصارہ کا فیشن، ان کا چلن، ان کا اسٹائل، ان کا چلنا پھرنا سب سمجھ میں آتا ہے، اور اللہ فرما رہے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میں نے اپنے محبوب کا نمونہ بھیج دیا، نہ کم چاہیے نہ زیادہ چاہیے۔ آج ہم علماء سے بھاگتے ہیں میڈیا کی غلامی کی وجہ سے، مدرسوں کو برا کہتے ہیں غلامی کی وجہ سے، اپنے گناہ نہیں دیکھتے۔ اللہ تعالیٰ نے سچوں کے ساتھ رہنے کو فرض کیا ہے، تو سچے اللہ پیدا نہیں فرمائیں گے۔ سب ہاتھ جوڑنے لگے، تو نسو نے کیا کہا؟ اب وہ حالات بدل گئے نا، اب اللہ نے جذب فرما لیا، توبہ قبول کر لی۔ التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والا اللہ کا پیارا ہو جاتا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں۔ کہا میری ہمت نہیں، میرے ہاتھوں میں جان نہیں رہی اب، اور ہوتا ہوا محل سے چلا گیا، ولی بھی بنا ولی ساز بھی بنا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو، تمام مسلمانوں کو رمضان شریف کی رحمتوں سے مغفرتوں سے محروم نہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس رمضان میں فیصلہ فرما دے میرے لیے، میرے اولاد، میرے گھر والوں کے لیے، میرے جو دوست اور بزرگ موجود ہیں موجود نہیں، ہم مسلمانوں کے لیے اللہ فیصلہ فرما دے کہ ہم اللہ والے بن جائیں، آپ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے والے بن جائیں۔ اللہ مجھے اور ہم سب کو اپنا خاص تعلق نصیب فرمائے، اور گھر میں شرعی پردہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔